بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین وصلی اللہ علی النبی الکریم والسلطان او نائبہ ووقت الظہر والخطبۃ نحو تسبیۃ قبلها فی وقتها ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ واما عندہما فلا بد من ذکر طویل یسمى خطبہ۔ ادائے جمعہ کی شرطوں کا بیان چل رہا ہے، جس میں ایک شرط یہاں بیان کر رہے ہیں ووقت الظہر، ظہر کا وقت بھی ضروری ہے نماز جمعہ کی ادا کے صحیح ہونے کے لیے، کہ جمعہ کی نماز ظہر کے وقت میں ہوگی، جو وقت ظہر کا ہے وہی جمعہ کا ہے، اس لیے کہ احادیث و روایات سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا زوال کے بعد جمعہ کو ادا کرنا ثابت ہے۔ قبل الزوال کسی بھی طرح کوئی روایت ادائے جمعہ کی موجود نہیں ہے۔ آگے کہا والخطبۃ نحو تسبیحۃ قبلها فی وقتها، نماز جمعہ سے پہلے نماز جمعہ کے وقتوں میں خطبہ کا ہونا بھی ضروری ہے، کم سے کم ایک تسبیح کی مقدار خطبہ پڑھنا صحت جمعہ اور ادائے جمعہ کی شرط ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی جمعہ بغیر خطبہ کے نہیں پڑھا۔ یہ ایک تسبیح کی مقدار امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، ورنہ صاحبین کے نزدیک ذکر طویل ضروری ہے جس کو عرف عام میں خطبہ کہا جا سکے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل میں اسی مقدار کو ضروری کہتے ہیں، اس لیے کہ فسعوا الی ذکر اللہ، تو یہاں ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے اور اسے مطلق ذکر کیا گیا ہے جو ایک تسبیح سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، خلاف سنت ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دو خطبے دیا کرتے تھے، دونوں کے درمیان ہلکا سا جلسہ بھی آپ فرماتے تھے جس میں دونوں خطبوں میں آپ حمد و بیان کرتے، تذکیر اور وعظ فرماتے، مناسب احکام بیان فرماتے اور آیات قرآنی کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ ساری چیزیں کہ دو خطبے ہونا، جلسہ کرنا، حمد باری ہو، درود ہو، وعظ و تذکیر ہو اور عامۃ المسلمین کے لیے اس میں نصیحتیں ہو، یہ سب خطبے کا ان چیزوں پر مشتمل ہونا، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، حضرت امام صاحب کے نزدیک یہ ساری چیزیں مسنون ہیں۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا بد من خطبتین یشتمل کل واحد منہما علی التحمید والصلاۃ والوصیۃ بالتقوی والاولی علی القراءۃ والثانیۃ علی الدعاء للمؤمنین، یہ ساری چیزیں ہو اور پہلا خطبہ قراءت قرآن پر مشتمل ہو اور دوسرا خطبہ دعا للمؤمنین، عامۃ المسلمین کے حق میں، صحابہ کے حق میں خصوصاً، جس میں دعائیں کی گئی ہو، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سب امام صاحب کے نزدیک مسنون ہے۔ والجماعۃ وہم ثلاثۃ رجال سوى الامام، جماعت کا ہونا ادائے جمعہ کے لیے شرط ہے، اور جماعت یعنی جماعت کے بغیر جمعہ کا تحقق نہیں ہوگا، جمعہ ادا نہیں ہوگا، اور امام کے سوا جماعت کے لیے کم سے کم 3 مرد چاہیے، یہ شیخین کے نزدیک ہے، طرفین کے نزدیک ہے، وعند ابی یوسف اثنان سوى الامام، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے علاوہ 2 لوگ بھی اگر ہو تو یہ جماعت ہے اور جمعہ قائم کرنا درست ہوگا۔ فإن نفروا قبل سجودہ بدأ بالظہر، اگر یہ لوگ امام کے سجدہ کرنے سے پہلے چلے جائے، یعنی نکل کر نماز جمعہ اور جماعت سے نکل جائے، تو بدأ بالظہر، امام جو ہے جمعہ چھوڑ دے گا اور ظہر کی ابتدا کرے گا، اس لیے کہ جماعت موجود نہیں رہی۔
وَإِن بَقِيَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ، اور اگر 3 لوگ باقی رہے، او نفروا بعد سجودہ، یا امام کے سجدہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے خروج کیا ہے، جماعت سے نکل گئے ہیں، اتمھا، تو ایسی صورت میں وہ جمعہ ہی کو پورا کرے گا، اس لیے کہ جب 3 ہے تو جماعت موجود ہے، اور اگر سجدہ کرنے کے بعد وہ نکلے ہیں جماعت سے تو چونکہ جمعہ شروع ہو چکا ہے اور سجدہ بھی 1 رکعت کا ہو گیا ہے، اس لیے دوسری رکعت مکمل کر کے جمعہ کی تکمیل کریں۔ والاذن العام، عام اجازت کا ہونا۔ اب اس کا ایک مطلب بعض حضرات یہ لیتے ہیں کہ جہاں جمعہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں ایسے آدمی کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنے کی عام اجازت ہو جس کی شرکت سے جمعہ صحیح ہوتا ہے، یعنی مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلے رہیں۔ لیکن ہدایہ میں اس شرطوں کا ذکر نہیں ہے، اور ظاہر الروایت میں بھی ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ نوادر کے اندر موجود ہے اور اصحاب متون نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بعض حضرات نے اس کا مطلب اذن عام کا یہ لکھا ہے کہ جگہ وقف ہونا چاہیے، جس جگہ جس مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ وقف کی جگہ ہو، گویا جگہ کے وقف ہونے کی شرط لگائی ہے، حالانکہ ایسی کوئی روایت بھی نظر سے گزری نہیں ہے۔ اس کا آسان سا مطلب وہی ہے کہ نماز کے لیے ہر ایک کو شرکت کی اجازت ہو۔ ومن صلح اماما فی غیرہا صلح فیہا، اور جو نماز جمعہ کے علاوہ میں امام بننے کے لائق اور قابل ہیں وہ نماز جمعہ میں بھی امامت کر سکتا ہے۔ اے ان ام المسافر او المریض، یعنی اگر مسافر یا مریض نے جمعہ کی امامت کرائی، او العبد، یا غلام نے جمعہ میں اگر امامت کرائی، صحت، تو صحیح ہے، خلاف لظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ لأنہا لیست بواجبۃ علیہم، امام ظفر کی دلیل یہ کہ جمعہ ان پر جب واجب نہیں ہے تو ان کی امامت بھی صحیح نہیں ہوگی، لأنہا لیست بواجبۃ علیہم۔ قلنا، ہم جواب میں کہیں گے اذا حضروا وادوا صلاۃ الجمعہ، یہ حضرات یعنی مسافر ہے، مریض ہے، غلام ہے، جب یہ جمعہ میں حاضر ہو جائے اور نماز جمعہ ادا کر لے، صارت فرضاً علیہم، تو یہ نماز ان پر فرض ہو جاتی ہے، اس لیے اگر وہ امامت کریں گے تو امامت بھی درست ہوگی۔ وقریہ ظہر معذور او مسجون بالجماعت بجماعت فی مصر یومہا، دیکھیے شہر میں جمعہ کے روز جمعہ کی نماز باجماعت ہونا چاہیے، اس دن شہر کے اندر ظہر کی نماز باجماعت پڑھنا معذور کے لیے، مسجون قیدی کے لیے مکروہ ہے، اور یہ مکروہ ہے، یہ کراہت تحریمی ہے۔ بھئی اصل یہ ہے کہ جمعہ کے روز شہر میں معذور یا قیدیوں کے لیے ظہر کی نماز باجماعت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کراہت کی علت صاحب وقایہ اور شارح وقایہ بیان فرماتے کہ جمعہ کی جماعت بہت سی جماعتوں کی جامع ہیں، یعنی جمعہ کے دن ایک جماعت ہونا چاہیے۔ دوسری مسجدوں میں نماز ظہر کی نماز ہوتی تھی، وہ آج نہیں ہوگی، بلکہ تمام جماعتیں مل کر جامع مسجد میں ایک جماعت ہوگی اور تمام لوگ اسی کی طرف سعی کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں یہ کہیں منقول نہیں ہے کہ 2 یا زیادہ جگہوں میں جمعہ کی نماز پڑھی گئی ہو، لیکن تعدد جمعہ کے جواز میں بھی کوئی قباحت نہیں، حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جواز کے سلسلے بھی رائے ملتی ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ایک شہر میں تعدد جمعہ کی اجازت ہے، البتہ معذور اور مسجون وغیرہ جب مل کر جمعہ کے روز ظہر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے تو یقیناً یہ قلت جمعہ لوگوں کے جمعہ میں کم ہونے کا باعث بنے گا، کم لوگ حاضر ہوں گے جمعہ میں، جماعت کم ہو جائے گی، تقلیل جماعت کا سبب بنے گا، اس لیے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جب معذور کے لیے اجازت نہیں ہے ظہر باجماعت پڑھنا، جو کہ جمعہ کی کمی کا سبب بن رہا ہے، تو غیر معذور کے لیے بدرجہ اولیٰ شہر میں جمعہ ظہر کی نماز باجماعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
چنانچہ کہا کہ غیر معذور اگر جمعہ کے روز جمعہ سے قبل ظہر کی نماز پڑھ لے، اگرچہ اس کو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے اور ظہر کی فرضیت اس سے ادا بھی ہو جائے گی، لیکن ظہر پڑھ چکنے کے بعد اگر اس نے پھر جمعہ کی طرف سعی کی تو آگے اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جمعہ کے امام کو نماز کی حالت میں پاتا ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو ہم اگلی عبارت سے سمجھیں گے۔ پہلے ہم اپنی اس عبارت کو واضح کرتے ہیں، لِأَنَّ الْجُمُعَةَ جَامِعَةٌ لِلْجَمَاعَةِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا جَمَاعَةً وَاحِدَةً۔ یہ علت بیان فرمائی کراہت کی کہ جمعہ یہ بہت ساری جماعتوں کو جمع کرنے والا ہے، لہٰذا جائز نہیں ہوگی مگر ایک جماعت، وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِمَوْضِعَيْنِ۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کی نماز دو جگہوں پر جائز نہیں ہوگی، ہاں الا اذا کان مصر لہو جانبان، مگر کوئی ایسا شہر ہے یعنی بڑا کہ اس کے دو طرف ہے، دو کنارے ہیں، ویسیر فی حکم مصرین، تو وہ دو مصر اور دو شہر کے حکم میں ہوگا، اس لیے وہاں دو جگہ جمعہ قائم ہوں گی۔ کا بغداد، جیسے کہ مثال دی انہوں نے بغداد کی، فیجوز حینئذ فی موضعین، لہٰذا ایسی صورت میں جمعہ دو جگہ پر جائز ہوگا، دون الثلاثتی، تین پر نہیں، تین جگہوں پر نہیں۔ لیکن امام محمد فرماتے لا باس بان یصلی فی موضعین او ثلاثہ، کہ دو جگہ ہو یا تین جگہ ہو، جمعہ کی نماز پڑھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سواء کان للمصر جانبان او لم یکن، چاہے شہر ایسا ہو کہ جس کے دو طرف اور دو کنارے ہو یا دو کنارے نہ ہو، یعنی اتنا بڑا شہر ہو کہ جس کے دو حصے بنتے ہیں یا اتنا بڑا نہ بھی ہو، تب بھی تعدد جمعہ کی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اجازت ہوگی۔ اس لیے کہ اگر ایک ہی جمعہ شہر میں اگر ایک ہی جگہ پر جمعہ کی اور ایک ہی جماعت کی اگر اجازت دی جائے تو ایسی صورت میں حرج عظیم لازم آئے گا کہ اتنے دور دراز سے لوگوں کو چل کر کے کسی ایک مقام پر پہنچنا ہوگا، اور مقام کی تنگی بھی اس کی اجازت نہیں دے گی، اور لوگوں کے آنے اور جانے میں حرج عظیم بھی ہوگا۔ اس لیے جہاں جتنے جمعہ اور جماعتوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہو، حسب ضرورت تعدد جمعہ کی اور جمعہ کو قائم کرنے کی اجازت ہوگی۔ ولما ذکر حکم المعذور علم منہ کراہیۃ الظہر غیر المعذور، جب معذور کا حکم معلوم ہو گیا کہ جمعہ کے روز جماعت سے ظہر پڑھنا اس کے لیے مکروہ ہے، تو اس سے بخوبی غیر معذور کا ظہر کو جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا بطریق الاولیٰ، بطریق اولیٰ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ معذور کے لیے غیر معذور کو ظہر کی نماز جمعہ سے پہلے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر پڑھ لیا تو اس کی فرضیت تو اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ وَالظُّہْرُ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ فِيهِ قَبْلَهَا، اور جمعہ سے پہلے جمعہ کے وقت میں غیر معذور شخصوں کا ظہر کی نماز پڑھنا، قَوْلُهُ فِيهِ اے فِي الْمِصْر، شہر کے اندر، ثُمَّ سَعْيُهُ إِلَيْهَا، پھر اسی شخصوں کا جمعہ کے لیے سعی کرنا، جمعہ کے لیے جانا، وَالْإِمَامُ فِيهَا، جبکہ امام نماز کی حالت میں ہے، يُبْطِلُهُ، اس کی ظہر کی نماز کو باطل کر دے گا، أَدْرَكَهَا أَوْ لَا، چاہے اس نے امام کو پایا، چاہے اس نے جماعت کو پایا ہو کہ نہ پایا ہو۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ مسئلہ اس عبارت میں بیان، آگے عبارت میں بیان کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جمعہ کے امام کو نماز کی حالت میں پاتا ہے یا نہیں۔ اگر امام کو اس نے نماز کی حالت میں پا لیا تو اس نے جو ظہر کی نماز پڑھی تھی وہ باطل ہو گئی، خواہ اس نے امام کے ساتھ جمعہ میں اقتدا کی یا نہ کی۔ اگر اقتدا کیا تو فبیا، اچھی بات ہے، ورنہ ظہر کو پھر پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ اس کا ظہر پہلے باطل ہو گیا۔ اور اگر امام کو نماز کی حالت میں نہیں پایا بلکہ پہنچنے سے قبل امام نماز سے فارغ ہو چکا ہے تو اس کی ظہر باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی یہ سعی ہی نہیں ہے، اس سعی کا اعتبار نہیں ہے۔ البتہ اس میں امام صاحبین کا اختلاف ہے، وہ فرماتے کہ اس کا ظہر جو اس نے پڑھی ہے اس وقت تو باطل ہوگی یہ نماز ظہر کی اس کی، جب اس نے امام کے ساتھ اقتدا کی ہو، گویا اس کی نماز ظہر کے باطل ہونے کے لیے اس کا اس امام کی اقتدا ضروری ہے، صرف وہ پا لینا کافی نہیں ہے۔ ھذا عند ابی حنیفہ واما عندہما فلا یبطل ظہرہ الا یقتدی،
نہیں باطل ہوں گی اس کی ظہر صاحبین کے نزدیک مگر یہ کہ وہ اس امام کی اقتدا کرے۔ وہ مدرکوہا فی التشہدی، امام کو تشہد میں پانے والا، او سجود السہوی، اور سجدہ سہو میں پانے والا، یتمھا، یہ نماز جمعہ کو پوری کرے گا۔ ایک شخص جمعہ کی نماز میں شروع سے شریک نہیں ہے لیکن تشہد میں آیا یا سجدہ سہو امام کر رہا تھا اس وقت تو شریک ہوا، تو وہ سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی نماز پوری کرے اور ظہر کی نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ جتنی نماز تمہیں ملے اس میں شریک ہو جاؤ اور جو باقی رہ جائے اس کو پورا کر لو۔ وَإِذَا أُذِّنَ الْأَوَّلُ تَرَكُوا الْبَيْعَ وَالسَّعْوَ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حُرِّمَ الصَّلَاةُ وَالْكَلَامُ۔ وَإِذَا أُذِّنَ الْأَوَّلُ، جب اذان اول کہی جائے تو فوراً خرید و فروخت بند کرے اور جمعہ کے لیے تیاری کرے، سعی کرے، تاکہ یہ خرید و فروخت سعی الی الجمعہ میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ لیکن اعتراض یہ ہوگا کہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان حضرات کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جو خطیب کے سامنے، ممبر کے سامنے کہی جاتی تھی خطبے کے وقت۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو یہ اذان ناکافی ہوئی، تو ندائے جمعہ کے لیے ایک اور اذان کا اضافہ کیا گیا جو ہمارے دور میں پہلی ہے، پہلی اذان کا اضافہ کیا گیا اور عام مسلمانوں نے بلا نکیر اس کو قبول کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ میں آیت میں جو ندا سے مراد دوسری اذان ہی ہے، لہذا دوسری اذان کے بعد ہی صحیح کرنا لازم ہوتا ہے اور بیع و شراء کو چھوڑنا لازم ہوتا ہے، نہ کہ پہلی اذان کے بعد۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن میں تو صرف اتنا ہے اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے ندا کی جائے، اس میں پہلی اور دوسری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا یہ ندا دوسری اذان پر، اگرچہ دوسری اذان پر صادق آتی ہے لیکن ضرورت کی خاطر جب پہلی اذان کا اضافہ کیا گیا تو اب یہ حکم اذا نودی للصلاۃ کا یہ حکم اسی پہلی اذان کو شامل ہوگا جو ہمارے زمانے میں وقت کے داخل ہوتے ہی دی جاتی ہے، لہذا اس پہلی اذان کے وقت ہی بیع و شراء کو چھوڑنا لازم ہوگا، اس لیے کہ اتفاق صحابہ سے، اتفاق رائے سے جو اذان کا اضافہ کیا گیا اب وہی پہلی ہو گئی، لہذا اذا نودی للصلاۃ سے وہی اذان معتبر ہوگی۔ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حُرِّمَ الصَّلَاةُ وَالْكَلَامُ، جب امام خطبے کے لیے نکل پڑے ممبر کی طرف تو اب ہر قسم کی نماز، ہر قسم کا کلام مکروہ ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ استماع خطبے کو سننے کے لیے مخل اور مانع بنے گا، اس لیے اب نہ کوئی نفل ہے، نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی فرض ہے، اور نہ ہی کوئی کلام کیا جائے، کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں، اور بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، خواہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، سب حرام ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نکلنا، اس کا مصداق کیا ہے؟ امام زہری کا قول یہ کہ امام کا نکلنا نماز ختم کرتا ہے۔ اب بعض حضرات نے کہا کہ کہاں سے نکلے؟ تو بعضے کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے کمرے سے نکلے ممبر کی طرف خطبے کے لیے تبھی سے صلاۃ و کلام ممنوع ہو جائے گا۔ بعض نے کہا کہ جب وہ خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ جائے، یہ اس کا بیٹھنا اور آنا یہ صلاۃ و کلام کو ختم کر دے گا اور اس کو حرام بنا دے گا۔ چنانچہ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھے تو کوئی نماز نہیں ہے۔ اسحاق بن راہوی سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر کے زمانے میں جمعہ پڑھتے تھے اور حضرت عمر جب ممبر پر آ کر بیٹھتے تو ہم نماز ختم کر دیتے اور ہم باتیں بھی ختم کر دیتے تھے۔ یعنی جب امام خطبہ شروع کر دیتا تو باتیں بھی ختم ہو جاتی تھی۔ بہرحال چونکہ یہ نماز اور کلام
اجتماع خطبہ میں حارج بنے گا، لہٰذا اسے ختم کر کے بغور خطبے کو سننا چاہیے۔ حتی یتم خطبتو، یہاں تک کہ امام اپنا خطبہ پورا کر لے۔ وَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ، اصل میں بات یہ بھی ہے کہ خطبے میں آیات قرآنی پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا قرآن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ دراصل یہ آیت پاک خطبے کی آیات اور خطبے ہی کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ وَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ اُذِّنَ ثَانِيًا، جب امام ممبر پر بیٹھے تو دوسری اذان کہی جائے گی اس کے سامنے، جو دراصل زمانے نبوت میں پہلی رہی۔ وَاسْتَقْبَلُوهُ مُسْتَمِعِينَ، اور لوگ بغور سنیں گے اس کی طرف رخ کر کے۔ وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَعْدَةٌ قَائِمًا طَاهِرًا، امام دو خطبے دے گا، دونوں کے درمیان تھوڑا بیٹھے گا، کھڑے ہو کر خطبہ دے گا، پاکی کی حالت میں خطبہ دے گا۔ وَإِذَا تَمَّتْ أُقِيمَتْ وَصَلَّى الْإِمَامُ رَكَعَتَيْنِ، جب خطبہ مکمل ہو جائے گا تو اقامت کہی جائے گی اور امام لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائے گا۔ امام کے سامنے اس کی طرف منہ کر کے اذان کہی جائے گی، بین یدیہ، خواہ مسجد میں ہو یا اس سے باہر۔ یہاں امام کے سامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل امام کے روبرو قریب کھڑا ہو، بلکہ 2-3 صف پیچھے امام کی سیدھ اور اس کے مقابل میں کھڑا ہو کر اذان دے تو بہتر ہے، بلکہ افضل یہی ہے، کیونکہ اس میں ایک تو امام کے سامنے ہونا بھی پایا جائے گا اور قدر مسجد سے باہر کی طرف بھی ہو جائے گا، تو سامعین کو گویا اطلاع، خطبے کے آغاز، خطبے کی ابتدا کی اطلاع پیچھے والوں کو بھی آسانی سے ہو جائے گی، تاکہ لوگ متوجہ ہو کر امام کا خطبہ سنیں۔ خطبہ 2 خطبے امام دے گا، دونوں کے درمیان خفیف سا جلسہ اور بیٹھنا بھی ہوگا، یہ باوضو ہونا چاہیے، کھڑے ہو کر ہونا چاہیے، قبلے کی طرف متوجہ ہو کر لوگ اس کے خطبے کو مقتدی کی طرف متوجہ ہو کر یہ خطبہ دے گا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ سنیں گے۔ بلا عذر و بیٹھ کر خطبہ دینا مکروہ ہے۔ اسی طرح ہاتھ میں عصا یا کمان وغیرہ ہو تو یہ بھی افضل ہے، مستحب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔